بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ وعن ابی جحیفہ وہب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی اور سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان مواخات کا تعلق قائم کر دیا، اخوت کا تعلق قائم کر دیا۔ ویسے تو قرآن مجید نے عمومی طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک اخوت وہ ہے کہ جو نسب کی بنیاد پر، خون کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور ایک اخوت وہ ہے کہ جو ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ لیکن خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام بھی کیا کہ دو لوگوں کے درمیان خاص طور پہ جیسے نام لے کر متعین کر دیا کہ آج سے یہ ان کے بھائی ہیں۔ اور مواخات عام طور پر جو مشہور ہے وہ تو مواخات مدینہ ہے، لیکن سیرت نگار یہ بات کہتے ہیں کہ ایک مواخات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بھی کی تھی، اور جو قریش کے لوگ تھے اور جو مہاجرین تھے جب یہ ہجرت نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی کچھ لوگوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا تعلق قائم کیا۔ مثلا آتا ہے کہ سیدنا زید بن حارثہ اور سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مواخات قائم کی۔ لیکن مدینہ تشریف لانے کے بعد خاص طور پر چونکہ ایک معاشی انتظام بھی، ایک معاشی بندوبست کرنا بھی لوگوں کا مقصود تھا کہ وہ لوگ کہ جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں، لٹے پٹے ہیں، اپنا سارا مال اسباب، اپنی جائیداد، سارے جو معاملات ہیں وہیں چھوڑ کر آ رہے ہیں، تو ان کے لیے کچھ معاشی بندوبست بھی ہو خاص طور پر، اور ان کے لیے رہنے سہنے کا، بسنے کا انتظام ہو سکے۔ تو لگ بھگ تقریباً 15 ماہ کے بعد، مدینہ تشریف لانے کے بعد تقریباً 15 ماہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مواخات کا معاملہ کیا، ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور یہ جو سیدنا سلمان فارسی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ احد کے جو احد کا معرکہ تھا اس کے قریب ایمان لے کر آئے۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مواخات، اس کا عمل شروع تو ہو گیا تھا 14-15 ماہ کے بعد، لیکن یہ چلتا رہا، اور جیسے جیسے لوگ آتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک معاشی بندوبست کرنے کے لیے ان کی مواخات قائم کرتے رہے۔ تو یہاں پر ہے کہ سیدنا سلمان فارسی اور سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا اخوت کا رشتہ قائم کر دیا۔ فزار سلمان ابو الدرداء، سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے ان کے گھر گئے، ان سے ملنے کے لیے گئے۔ ظاہر بات جو اخوت کا تعلق تھا تو اس میں ظاہری بات یہ معاملات بھی تھا کہ بھئی ایک دوسرے کے ساتھ مالی معاملات شیئر ہوں گے، ایک دوسرے کی جو معاشرت ہے اس میں لوگ شریک ہوں گے، تو زیارت کے لیے ان سے ملنے کے لیے ان کے پاس گئے۔ فرآ ام الدرداء متبذلۃ، تو سیدنا سلمان فارسی جب وہاں گئے تو سیدنا ابو الدرداء موجود نہیں تھے، گھر پر نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سیدہ ام الدرداء ہیں جو ان کی اہلیہ ہیں، وہ متبذلہ ہیں۔ متبذلہ کا اگر بالکل صحیح ترجمہ ہم اپنے اردو محاورے میں کریں تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ پھٹے حالوں میں، بالکل پھٹے حالوں میں، شیبی کلوتھس جن کو کہتے ہیں، کپڑے ایسے ہیں کہ جس کا کوئی اہتمام نہیں ہے، کوئی زینت نہیں ہے، بہت عجیب و غریب کپڑے پہنے ہوئے ہیں میلے کچیلے سے۔ اور یہ جو ام الدرداء ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام جو ہے وہ خیرہ آتا ہے، خیرہ بنت حضرت، اور یہ خود صحابیاں تھیں اور ان کے والد بھی صحابی تھے۔ اور یہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات سے پہلے یہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ام درداء جو ہیں وہ پھٹے حالوں میں ہیں۔ فقال، تو سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، ما شأنکی،
تمہارا کیا معاملہ ہے، تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے۔ اور عام طور پہ یہ صورت اس وقت ہوا کرتی تھی کہ جب کوئی بیوی ہے، اس کا شوہر شہر سے باہر ہے، گھر پر نہیں ہے، سفر میں ہے، تو ظاہری بات ہے وہ عام سے لباس میں ہوتی تھی، زینت کا اہتمام نہیں کرتی تھی، کیونکہ عام بات یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ زینت جو کرتی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے۔ تو گویا یہ سوال بھی ان کے ذہن میں پیدا ہوا کہ کیا بھائی ہمارے بھائی جو ہیں ابو الدرداء کہیں سفر پر ہیں، شہر سے باہر ہیں کہیں، جو تم نے اپنی یہ حالت بنا رکھی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ شوہر گھر پر ہوگا تو شوہر کے لیے زینت کی جاتی ہے، شوہر کے لیے جو ہے وہ بناؤ سنگھار کیا جاتا ہے۔ تو پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے تمہارا؟ قالت، تو انہوں نے کہا اخوک ابو الدرداء لیس لہ حاجۃ فی الدنیا، انہوں نے کہا کہ آپ کے جو بھائی ہیں ابو الدرداء، ان کو تو دنیا سے کوئی حاجت ہی نہیں ہے، کوئی طلب ہی نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لیس لہ حاجۃ فی نساء الدنیا، ان کو جو دنیا میں جو عورتیں ہیں ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یقوم اللیل و یصوم النہار، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہر دن جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اور ہر شب بیدار رہتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، شب زندہ دار ہیں، ہر شب میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے رہتے ہیں، تو ہم سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ فجاء ابو الدرداء، تو تھوڑی دیر بعد سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جس کام کے لیے تشریف لے گئے تھے واپس آ گئے۔ فصنع له طعاما، تو سیدنا ابو الدرداء نے کھانا بنوایا ان کے لیے اہتمام کر کے، اور کھانا ان کے سامنے پیش کیا اور رکھا ان کے سامنے کہ آپ کھائیے، جو ہے وہ ضیافت کی ان کی۔ فقال له کل فانی صائم، تو ان سے کہا سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا ابو الدرداء نے کہا کہ آپ کھائیے۔ اور پھر جب انہوں نے پوچھا ہوگا کہ بھئی تم ساتھ کیوں نہیں شریک ہو رہے، تم میرے ساتھ کیوں نہیں مل کے کھا رہے، تو انہوں نے کہا کہ انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، یعنی نفلی روزہ تھا ان کا۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما انا بآکل حتی تأکل، جب میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم بھی میرے ساتھ شریک نہ ہو، تمہیں میرے ساتھ شریک ہونا پڑے گا، تمہیں اپنا روزہ توڑنا ہوگا۔ اور ظاہر بات جو نفلی روزہ ہوتا ہے وہ توڑا جا سکتا ہے کسی بھی سبب سے، کسی بھی ضرورت سے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ اس کی صرف جو ہے وہ قضا کرنی ہوتی ہے، اس کا کفارہ کوئی نہیں ہوتا، بس اس کی جگہ پر ایک اور دن آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ تو کہا کہ بھائی کہا کہ آپ کھائیے، مجھے تو نہیں کھانا، میرا تو روزہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ فأکلا، تو سیدنا ابو الدرداء نے روزہ توڑ دیا، ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد گویا ان کا ارادہ تھا کہ وہ رات بھی ان کے پاس رہیں گے، رات وہاں ٹھہرے۔ فلما کان اللیل ذهب ابو الدرداء یقوم، تو جب رات ہونے لگی تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ لٹا کر ان کے بستر کا بندوبست کر کے وہ جانے لگے، اور جا کر قیام کے لیے جانے لگے، قیام اللیل کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ فقال له، تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا نم، سو جاؤ ابھی، یعنی ابھی جو ہے قیام نہ کرو اور سو میرے ساتھ۔ فنام، تو وہ سو گئے ان کے ساتھ۔ ثم ذهب یقوم، پھر رات کی کسی گھڑی میں پھر اٹھ کے جانے لگے قیام کے لیے۔ فقال له نم، پھر سیدنا سلمان نے کہا ابھی مزید سوتے رہو، ابھی رات ہے، ابھی مزید سو، تو پھر وہ سو گئے۔ فلما کان من آخر اللیل، تو جب رات کا آخری پہر آیا، سحر کے وقت کا وقت آیا، کچھ اور روایتوں میں آتا ہے کہ فلما کان عند الصبح، جب صبح کا وقت آیا، یا فی وجہ الصبح، جب صبح قریب آئی، سحر کا وقت آیا۔ قال سلمان، تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قم الآن، اب کھڑے ہو، اب جو ہے اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ فصلیا جمیعا، تو ان دونوں نے اکٹھے نماز ادا کی، کچھ نوافل ادا کیے اور پھر فجر کی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ 2 رکعت جو ہے وہ فجر کی سنتیں ادا کی، اور اس کے بعد پھر نماز کے لیے باہر مسجد چلے گئے۔ فقال له سلمان، اب جب یہ سارا معاملہ ہوا تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کہا کہ ان لربک علیک حقا، دیکھو ابو الدرداء تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، اور سب سے بڑا حق جو ہے وہ رب ہی کا ہے، اللہ کا حق سب حقوں پر فائق ہے۔
اور ویسے بھی جتنے بھی حقوق ہیں جو بندوں کے حقوق بھی ہیں وہ سارے کے سارے بھی آخری تجزیے میں اللہ ہی کے حق ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے متعین کیے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے طے کیے ہیں۔ تو کہا کہ تمہارے رب کا تم پہ حق ہے، اور رب کا حق کیا ہے؟ جو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سواری پر سوار تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو کہا کہ بے شک تمہارے رب کا تم پہ حق ہے جو سب سے بڑا حق ہے، اور تم اس کو ادا کر رہے ہو، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے۔ تم جو ہے اللہ کے لیے روزہ بھی رکھتے ہو، اللہ کے لیے رات کو قیام بھی کرتے ہو، لیکن وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، دیکھو تمہاری جان کا، تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک وجود دیا ہے، جسمانی وجود دیا ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اس جو ہے آنکھیں ہیں، آنکھوں کا حق ہے کہ ان کو آرام پہنچایا جائے، جسم ہے ان کا حق ہے کہ اس کو خوراک دی جائے، اس کو آرام دیا جائے۔ تو کہا کہ بھئی سونا اور کھانا یہ انسانی جسم کے تقاضے ہیں، تو تمہارے نفس کا، تمہارے جسد کا بھی تم پہ حق ہے، ان کے حقوق بھی ادا کرو۔ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے گھر والوں کا اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہاری زوجیت میں دیا ہے تو اس کے بھی کچھ حقوق ہے جس کو تمہیں ادا کرنا ہے، اس سے تمہیں جو ہے وہ روگردانی نہیں کرنی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے مہمان کا بھی تم پہ حق ہے، جو لوگ تمہارے گھر پر آتے ہیں ان کا بھی تم پہ حق ہے کہ تم ان کا اکرام کرو، ان کا ساتھ دو کھانے پینے میں اور باقی معاملات میں۔ اور پھر فرمایا، بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گویا پورے دین کا خلاصہ ہے۔ فرمایا کہ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، تو ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ ہے پورا دین کہ ایک بیلنس کے ساتھ زندگی بسر کرو، جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو ادا کرو، جو بندوں کا حق ہے وہ بندوں کو ادا کرو، جو تمہاری اپنی ذات کا حق ہے وہ اپنی ذات کو ادا کرو۔ جس طرح ہم نے پڑھا ہے نا کہ یہی تشدد کیا پچھلی امتوں نے کہ ان حقوق کے معاملے میں افراط و تفرید کا شکار ہو گئے، اپنی ذات کے حقوق، انسانوں کے حقوق، اس سے جو ہے چشم پوشی کرنا شروع کر دی، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حقوق اس کو بھی مبالغہ کیا، اور ایسا مبالغہ کیا جس کو وہ نبھا نہیں پائے۔ تو کہا کہ ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر صبح کے وقت نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فذکر ذالک لہ، تو سیدنا سلمان نے یا سیدنا ابو الدرداء نے یہ پورا قصہ بیان کیا، پوری بپتا بیان کی کہ بھائی اس طریقے سے سلمان نے کہا کہ میں آیا تھا، ابو الدرداء کو ان کی اہلیہ نے اس طرح کہا، اور میں نے ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی بات ارشاد فرمائی، آپ نے کہا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا، جو کچھ کیا سلمان نے وہ صحیح کیا، وہ سچ کہا۔ یہ حدیث کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ حدیث ہر وہ چیز جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے، چاہے آپ کا قول ہو، چاہے آپ کا فعل ہو، چاہے آپ کی تقریر ہو۔ تقریر کا لفظ اردو میں تو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے اسپیچ کے معنوں میں، اوریشن کے معنوں میں، تقریر کرنا، لیکن عربی زبان میں تقریر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برقرار رکھنا۔ تو تقریر کا مطلب کیا ہے کہ ایک کانسنٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹیسٹ اپروول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے حضور میں کوئی کام ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر خاموش رہیں یا اس پہ نکیر نہ کریں یا آپ اس کو انڈورس کر دیں۔ اسی وجہ سے یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بولنا وہ بھی دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کرنا وہ بھی دین ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا اس کی بھی ایک دینی حیثیت ہے، اس کی بھی ایک حجت ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس جو پورا واقعہ ہوا ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، یہ دو صحابہ کے درمیان کا ایک معاملہ ہے، لیکن جب سارا قصہ سن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، کہ سلمان نے سچ کہا، تو گویا اس پورے طرز عمل پر جو سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو الدرداء کے ساتھ روا رکھا، اس پر وہ گویا آپ نے سٹیمپ کر دیا،
اور جس طریقے سے انہوں نے جملہ کہا کہ بے شک تمہارے رب کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، اور ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو، اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا۔ تو گویا اب جو بات سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے، گویا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہے، اس کا وہی درجہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا درجہ ہے۔ تو یہ روایت بہت اہم ہے، اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو آپس کا تعلق ہے مواخات کا، اس کی کتنی اہمیت ہے، اور مسلمانوں کے درمیان اگر اخوت کا، محبت کا تعلق ہو تو اس میں ایک دوسرے سے ملنے جانا، ان کے ہاں رات بتانا، اور پھر جو ہے وہ توجہ دلانا، خیر خواہی کا معاملہ کرنا، جو بھی آپ کے بھائی ہیں، اور خاص طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ دینی معاملات جو اپنی جگہ پر مستحب ہیں، جو ظاہر روزہ رکھنا نفلی ایک مستحب عمل ہے، رات کا قیام ایک مستحب عمل ہے، لیکن اگر اس میں کوئی افراط و تفریط کا معاملہ ہو رہا ہے تو اس میں توجہ دلانا، اس میں جو ہے اس کا اہتمام کرنا، یہ بھی اخوت ایمانی جو ہے اس کے تقاضے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔